عاطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے ہو گئے، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی یا شوہر اور رشتہ دار، اس سے اگلا دائرہ، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، کھتے بھرے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کہ جو تم نے بڑی محنت سے جمائی ہے اور تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں کوئی کساد بازاری نہ آ جائے، ڈرتے رہتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، بڑی محنت سے بنائے ہیں، حویلی بنائی ہے، کوٹھی بنائی ہے، قیمتی سے قیمتی ماربل لا کر آپ اس میں لگا رہے ہیں، یہ تمہیں بہت پسند ہے نا. لیکن اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، گو اینڈ ویٹ، فتربصوا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة التوبہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ توبہ کا کچھ حصہ وہ ہے جو ہم نے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کر لیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ در حقیقت سورہ توبہ کا جو مقام ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں رکھوں. یہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ. ان میں سے 5 رکوع بعثت خصوصی سے متعلق ہے، جس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 رکوعوں میں، دوسرے اور تیسرے رکوع میں، وہ جو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کچھ مسلمانوں کو محسوس کہ کیا مکے پر چڑھائی کریں گے، کیا قریش سے جنگ مول لیں گے. اس سے پہلے تو قریشی ہم پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے تو بات اور تھی، کیا ہم اب جائیں گے حملہ آور ہو سکتا ہے کچھ تو خون ہو جائے، تو حرم کی جو تقدیس ہے اس کو کچھ بٹا لگ جائے، پھر یہ کہ بہت طاقتور قوم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پر 2 رکوعوں میں جو ترغیب آئی، تشویق آئی، اور پھر خاص حکم دے دیا گیا. کفر اور شرک کے اصل امام تو یہ قریش ہے، اگر یہ جڑ نہیں کٹے گی تو کفر اور شرک کا خاتمہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے کیسے ہوگا. جنگ کرو، اور یہ بھی فرمایا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. تمہیں ڈر اس کا ہونا چاہیے. تو 2 رکوع جو ہے، دوسرا تیسرا، اور پہلا رکوع جو ہے اہم ترین، جس میں مشرکین کے ساتھ خاص برات کا اعلان کر دیا گیا. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، اور اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر. اعلان ہے اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. There is no question of a coexistence between توحید and شرک. اور اب ان کے لیے آخری الٹیمیٹم ہے، جن لوگوں کے ساتھ کوئی مدت کا معاہدہ طے ہوا ہے، 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اور وہ کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو ان کی جو ہے مدت پوری کر دو. باقی جن کے ساتھ کوئی بغیر مدت کے تعین کے معاہدہ ہوا ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور باقی سب کو 4 مہینے کی مہلت ہے. اس کے اندر یا تو فیصلہ کرے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ورنہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی، 6 آیتیں. میں اس کا پچھلے نشست کے اندر بیان کر چکا ہوں، اب میں زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو بقیہ جو ہے رکوع 4 اور 5واں، یہ بھی حضور کی بعثت خصوصی الی العرب، یہ آخری احکام سے متعلق. لیکن سورہ توبہ کے پھر جو بقیہ 11 رکوع ہے، یہ بعثت عمومی
الی کافۃ الناس، تمام انسانوں کی طرف جو بعثت عمومی ہے پوری دنیا کی طرف، یہ اس سے بحث کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، حالانکہ آپ کا تو قدم مبارک پہنچا بھی نہیں مدینے، نہ آپ نے وہاں تبلیغ کی، آپ نے تو 1 سال کے لیے اپنے 2 شاگردوں کو تو بھیج دیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال ایسی بدل گئی کہ وہاں پر خوش آمدید کے لیے اور استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب مدینے سے آپ کا دائرہ جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور اصحاب صفہ کی جو جماعت تھی اس کو جہاں بھی کہیں بلایا گیا تو آپ نے وہاں پر ان میں سے جو لوگ قرآن سیکھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے دین کو، ان کو بھیج دیا۔ اس طریقے سے اب جو دائرہ تھا وہ پورے عرب تک، عرب سے باہر اب بھی نہیں، کوئی خط، کوئی سفیر، کوئی داعی، کوئی مبلغ عرب کے باہر نہیں۔ البتہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اب یوں سمجھئے یہاں سے 2 راستے علیحدہ ہو گئے حضور کی جد و جہد اور تحریک کے۔ ایک راستہ ابھی براہ راست جا رہا ہے اندرون ملک عرب تکمیل کے لیے، اگرچہ صلح حدیبیہ اللہ نے اسے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن وہ تو ایک باطنی حقیقت تھی، معنوی حقیقت تھی۔ ابھی عرب پر کوئی فتح تو حاصل حضور کو بظاہر تو نہیں ہوئی، نہ مکے پر کوئی فتح حضور کو حاصل ہوئی، تو ابھی مراحل تھے اندرون ملک عرب بھی تکمیل کے۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی دوسرا جو اپنا تھا بعثت عمومی، اس کا سلسلہ شروع کر، وہ کیسے شروع کیا وہ سمجھ لیجئے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اس کے بعد اب ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی تقریباً 2 مہینے بعد ہی حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ ہی وادی القریٰ، بہت بڑے بڑے مراکز تھے یہ یہودیوں کے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے اس کی قبر توڑ دی، کچل دیا اس فتنے کو۔ پھر اسی سال آپ نے غزوہ ذات الرقاع، مدینے کے مشرق کی طرف یہ جو نجد کا علاقہ تھا، اس میں کچھ قبیلوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے کوئی چلائی، کیونکہ قریش سے تو معاہدہ ہو چکا تھا، قریش ان کی مدد کو اب آ نہیں سکتے، نہ قریش جا سکتے تھے خیبر مدد کے لیے اور نہ ادھر جا سکتے تھے بندوقوں کی مدد کے لیے، اس میں بھی اللہ نے کامیابی دی۔ پھر اسی سال سن 7 ہی میں آپ نے ذی قعدہ میں ہی، یعنی پورے 1 سال بعد صلح حدیبیہ کے، آپ نے عمرہ قضا ادا کیا، جس عمرے کے لیے اس وقت احرام باندھا تھا 1 سال پہلے، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرے کے احرام کھولنا پڑا تھا، اور طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ بڑے اطمینان سے یہاں پر عمرہ کریں گے۔ وہ عمرہ آپ نے پھر ذی قعدہ سن 7 میں کیا۔ پھر سن 8 میں فتح مکہ، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی اس ضمیمہ سمجھ لیجئے غزوہ حنین اور محاصرہ طائف۔ سن 9 کے شروع میں حج کے موقع پر وہ اعلان برات، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جس کا ذکر میں پہلے آج کر چکا۔ اعلان 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو، یا اسلام لے آؤ یا قتل کیے جاؤ گے، یا پھر تیسرا راستہ کیا، اس سرزمین عرب کو چھوڑو اور بھاگ جاؤ۔ یہ ہے کہ جس میں تکمیل ہو گئی جزیرہ نماء عرب تک جو بعثت خصوصی تھی وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی تھی تقریباً 10-11 سال پہلے، اور وہ اب آ کر جو ہے اس کے پورا کا پورا ظہور ہو گیا۔ مشفق متعطف متعطف۔ اچھا، دوسرا کام اب بعثت عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، سن 6 ذی قعدہ صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوتی خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا۔ سن 6 کے آخر میں تو ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ 1 ہی مہینہ رہ گیا نا، تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی، حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا، پہلا خط آپ نے اس کو بھیجا۔ پھر یکم محرم سن 7 سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے، تو نوٹ کرتے جائیے۔ قیصر روم ہرقلیس، ہرقل اعظم، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر۔ خسرو پرویز
اس کی طرف عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر. مقوقس شاہ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور پیٹریارک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا، جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ تھا. ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی. حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دے دی تھی وہ. لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتع ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے. شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے، تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے، اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی. وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا، چونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مختلف قبائل تھے. 15 افراد جو ہیں اس میں شہید کر دیے گئے. صرف کعب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے، باقی وہ شہید کر دیے گئے. اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا، وہ سلطنت روما سے ہوا. اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے، دل گرفتہ ہوئے تھے، جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہیراکلیس کو، اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکوں سے قرب رکھتے تھے، اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے. تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے. البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیراکلیس کے ساتھ ہوا کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے، اور خاص طور پر رئیس بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا، باج گزار تھا، یہ بادشاہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا. اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر ازدی، اس نے ان کو بھی شہید کر دیا. گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے. اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے. یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا. اسے غزوہ کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہوں. حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے. اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا، اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے. آپ نے 3 جو ہیں سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے مسلسل حالت خوف طاری رہتی. ذرا سا پتہ کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے. رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا. منافقین بھی موجود تھے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا. آپ تبوک تک پہنچے اور تبوک سرحد شام کے اوپر 30,000 کا لشکر لے کر 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15 دن، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا. ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا. وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہے کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی. وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے، اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب قافلہ تجارتی آیا ہوا، ابو سفیان کی سرکردگی، اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا.
اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے. اس وقت تک وہ مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے. اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں. ان کا غصہ، ان کے نتنے پھول گئے. تو ہرقل ڈر گیا. وہ چاہتا تھا جیسے 350 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی. اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے. لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا اور اس نے انکار کر دیا. پہچان چکا تھا. اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی. چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالباً انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا. اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے. اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا. حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے. مشفق متعطف. میں سورہ توبہ کے 6 رکوع کی تلاوت پچھلی نشست میں کر چکا ہوں. اب ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے غزوہ تبوک کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن جو واقعاتی پس منظر ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کریں. اس قدر سخت یہ امتحان تھا مسلمانوں کے لیے. اگرچہ سخت ترین امتحان غزوہ احزاب میں ہو چکا تھا، لیکن غزوہ احزاب کے بعد جو لوگ بے شمار شامل ہوئے، فتح مبین، صلح حدیبیہ کے بعد، ابھی ان کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ میں لفظ نفاق کے ساتھ آیا ہی نہیں. مرض کی علامات بیان ہوئی، لفظ منافق یا نفاق آیا ہی نہیں. سورہ آل عمران میں ایک جگہ آیا، سورہ نساء میں پھر پوری خبر لی گئی ان کی. سورہ احزاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا. لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند. آخری فیصلہ، چونکہ میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کی تکمیل والی صورت ہے، تو پہلی بعثت جو تھی اس کا ابھی ایک حصہ باقی رہتا تھا کہ منافقین کے بارے میں کیا اقدام کیا جائے. وہ بھی آج آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. لیکن اب اس وقت جو آزمائش آئی ہے اس کا آپ سختی کا اندازہ کیجئے کہ وقت کی 2 عظیم ترین سلطنتیں جو تھیں سپر پاورز، ان میں سے جو زیادہ سپر تھی اس کے ساتھ مقابلہ ہے. ابھی جس کو ایرانیوں کے اوپر، ایک ایران کی سلطنت تھی اور دوسری تھی روم کی، اور رومیوں کو حال ہی میں بڑی زبردست فتح جو ہے ایرانیوں پر ہوئی تھی. اب ان سے ٹکراؤ تھا. ابھی تک تو جو جنگیں ہوئی تھی وہ اندرون ملک عرب تھی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی تیاری کی ہرقل نے. لہذا ایک خوف کی کیفیت بہت زیادہ تھی. پھر شدید گرمی کا موسم تھا جس میں سفر کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. پھر نہایت طویل سفر تھا، تقریباً 600 میل یا 500 میل کا سفر. پھر قحط کا عالم تھا، اور اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور کھجور کی فصل کو عورتیں تو اتار نہیں سکتی، تو وہ جو چڑھنا ہوتا ہے اس کے تنے کے اوپر جا کر، اب اگر سب مرد چلے گئے تو اس فصل کو کوئی اتار نہیں سکے گا. یہ فصل بھی برباد ہو جائے گی. اگر صحیح وقت پر فصل اتاری نہ جائے تو وہ تو وہیں پر گل جائے گی، سڑ جائے گی. پھر ساز و سامان کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، رسد کی شدید کمی ہے. اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہا گیا کہ یہ بڑی تنگ دستی والا ہمارا لشکر ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے، نوٹ کیجئے، کہ نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان نکلے. جو نہیں نکلے گا وہ یا تو منافق شمار ہوگا یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا. یہ جو ان میں سے جو لوگ نہیں آئے تھے ان میں ایک تو تھے منافقین، اور جو اکثر لوگ جانتے تھے وہ شخص ایسا ہے منافق ہے، چاہے یقین کے ساتھ نہ کہہ سکے. لیکن یہ کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو صاحب ایمان تھے، ان کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان تھا.
تو ایک روایت آتی ہے کہ جب تبوک میں آپ مقیم تھے 20 دن، تو وہاں ریت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے آس پاس صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہاں لوگوں نے ذکر کیا فلاں شخص تو بہت اچھا تھا، نیک تھا، وہ تو صادق الایمان معلوم ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں آیا، کیوں رہ گیا پیچھے؟ کسی نے کہا ہاں یہی معاملہ فلاں شخص کا بھی تھا۔ تو بڑا پیارا جملہ حضور نے فرمایا، دعوہ، چھوڑو اس کا ذکر، فَإِن يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ، اگر تو اس شخص میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لا کر تمہارے ساتھ ملا دے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی خطا ہو جاتی ہے وقتی طور پر، جیسے کہ بعض ضعفاء کا معاملہ بعد میں آیا بھی کہ انہوں نے آ کے اعتراف کر لیا، پھر حضور نے کچھ سزا دے کر پھر انہیں معاف کر دیا۔ وَإِن يَكُن خَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر اس میں خلوص اور خیر نہیں ہے، فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایذا رسانی سے تمہیں راحت دے دی ہے۔ وہ اگر آتا شر والا آدمی جس کے اندر شر ہو تو یہاں آ کے فساد مچاتا، چغلیاں کھاتا پھرتا، لوگوں کو بددل کرتا۔ تو اگر تو خیر سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، تو دفع کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی شر سے بچا لیا۔ اور اگر وہ صاحب ایمان ہے تو امید رکھو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ شامل کر دے گا۔ بہرحال اپلوڈ کر لیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری جنگی سفر ہے۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ کر بعثت عمومی الی کافۃ الناس کے لیے پھر جیش اسامہ کو تیار کر دیا، اور ابھی وہ جیش اسامہ ابن زید روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ان آیات کو نوٹ کیجئے کہ جب یہ نفیر عام ہوئی ہے کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں، اور حالات ایسے سخت تھے، تو اس پر جو رد عمل تھا کچھ لوگوں کا، یہاں پہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ مومنین صادقین کا نہیں تھا، یہ کچھ منافقین، کچھ ضعفاء بھی، میں نے بارہا اب سے عرض کیا ہے کہ اگر ایک انسان دین کے تقاضوں سے ذرا سا پیچھے ہٹنے لگے تو پہلے تو اس کو مرض کہیں گے، بیماری ہے یہ ضعف ایمان ہے۔ اگر وہ اپنا اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ بھی مجھے معاف کرے، اور اے نبی آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ سے میرے لیے استغفار کریں، تو اسے ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے۔ لیکن جب وہ شخص اپنی اس طرح کی کوتاہی کو کور اپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنے لگے تو اب نفاق شروع ہو گیا، نفاق کی پہلی منزل، جیسے ٹی بی کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھے کہ اب لوگ میری بات کا اعتبار نہیں کرتے تو قسمیں کھا کر، اب یہ دوسری سٹیج آ گئی ٹی بی کی کہ اس میں نفاق دوسرے درجے۔ تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے وہ دشمنی ہو جائے، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ مسلمان، یہ بے وقوف سفہا، جو وہ کہتے ہیں فوراً تیار ہو جاتے ہیں، جان ہاتھ پر رکھ کر نکل آتے ہیں، بے وقوف ہے۔ انؤمن کما آمن السفہا، ہم ان بے وقوفوں کی طرح تو ایمان نہیں لا سکتے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو یہ نفاق اس تیسری منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ جو پھر لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہیں بھی، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، یا ایھا الذین نافقوا کا خطاب نہیں آیا، کہیں نہیں۔ انہیں بھی خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان کے مدعی ہیں، وہ دعوے دار تو ایمان کے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور سب کچھ کروا لو۔ ایک تو ان پر زکوٰۃ شاہ گزرتی تھی، اور ایک یہ ہے کہ جنگ کا مرحلہ آ گیا تو پھر ان کی جان پر بن جاتی تھی۔ لہٰذا انہیں جب بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں اس یا ایھا الذین آمنوا سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ یہاں مخاطب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا زبیر یا طلحہ، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے وہ لوگ جو ضعفاء میں سے ہیں یا منافقین میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اب سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، اب ہر شخص نکلے تو تم اس پر زمین میں دھسے جاتے ہو۔ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اثاقلتم الی الارض، جیسے ہم کہتے ہیں میرے قدم من بھر کے ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا۔ کوئی بات ایسی سنی کہ میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آدمی گویا کہ بیٹھتا چلا جاتا ہے زمین میں۔ یہی سورہ اعراف میں آیا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، زمینی خواہشات، زمینی شہوات۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا تم زمین میں دھسے جا رہے ہو، بوجھل ہو گئے ہو،
تمہارا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اب دیکھیں کتنا پیارا سوال ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یہ تجزیہ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ جو لوگ مکے پر چڑھائی کرنے کے مخالف تھے، ان سے کیا کہا؟ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم ان سے ڈرو۔ اسی طریقے سے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم آخرت کو تج کر اور صرف دنیا کو حاصل کرنے پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قلیل کہتے ہیں دی لٹل، انگریزی میں آپ نوٹ کرتے ہیں اے لٹل، اے لٹل میں کچھ مراد ہوتا ہے تھوڑا سا ہے بہت کم، اے لٹل، دی لٹل بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو یہاں پر یہ دی لٹل کے مفہوم میں ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اس کے بعد دیکھیے دھمکی، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے تم ناہنجار ہو، تم اہل نہیں ہو اس عظیم منصب کے جو تمہیں دیا گیا ہے، کہ محمد نے تم پر گواہی دی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، اور تمہیں گواہی دینی ہے پوری نوع انسانی پر۔ تمہیں تو مشن یہ دیا گیا ہے۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر اللہ کے دین کا ڈنکا بجا دیا، جو تکلیفیں تھیں جھیلی، اب تمہیں جو تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے یستبدل قوما غیرکم، اور یہ بات کہی گئی تھی ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل بھی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کہا گیا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، دیکھو اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، اب جو یہ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس میں اگر تمہیں جان پیاری ہوئی اور تم بیٹھ رہے تو جان لو کہ اللہ تمہیں ہٹائے گا، دفع کرے گا، اور کسی قوم کو وہ مقام دے دے گا جو تمہیں دیا گیا ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور دیکھو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے، تم اسے کوئی نقصان اور گدن نہیں پہنچا سکو گے۔ کیوں ہمیں ہٹا دیا؟ جیسے کہ غصے میں ہے یہودی، ہمیں کیوں ہٹا کر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہاں پر فائز کر دیا گیا؟ یہ سارے ان کے انتقامی جذبات ہیں، یہ حسد ہے۔ جیسے حسد کی آگ میں جلا تھا ابلیس کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، میں اس کی تابعداری کیوں کروں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے یہودی جو ہے حسد کی آگ میں جل رہے تھے، حسدا من عند انفسہم، سورہ بقرہ میں الفاظ آئے کہ ہم اس منصب سے آج ہٹا دیے گئے، اور یہ امیین ان پڑھ ان کو یہ مقام دے دیا گیا، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه، یعنی ان لا تنصروه، یہ نون اور لام جڑ گئے، الا تنصروه، اگر تم مدد نہیں کرو گے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل میں امتیوں کا مقام، وہ مددگار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشن تو اصل میں ان کا تھا، بھیجے تو وہ گئے تھے کہ اللہ کے دین کو غالب کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو ذاتی طور پر یہ مقصد بعثت محمد ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے بھی ہاتھ بٹایا، جنہوں نے ساتھ دیا، وہ سب نصرت ہے۔ تو الا تنصروہ، اے اہل عرب، اے امیین عرب، اے بنی اسماعیل، اے اہل ایمان، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو ذرا یاد کرو اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی اس وقت بھی جبکہ کافروں نے انہوں نے نکال دیا تھا، مکے سے نکالا، نکلنے پہ مجبور کیا، قتل کی سازش ہو چکی تھی، نوجوانوں کا ایک گروہ جو ہے آپ کے کاشانہ مبارک کا گھیراؤ کیے ہوئے پہرے پر تھا، اور فیصلہ تھا کہ رات کو ایک خاص وقت میں جا کر سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑیں گے تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہ آئے بلکہ سب قبیلوں کے نوجوان ہوں، تاکہ یہ قریش جو ہے پھر خون بہا کا مطالبہ کسی ایک قبیلے کے خلاف لے کر نہ اٹھ سکے۔ یہ ساری تیاری تھی جب حضور نکلے ہیں، تو اللہ نے مدد نہیں کی تھی ان کی کہ حضور نکلے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور نظر نہیں آیا۔
پھر جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ غار کا ساتھی کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے. یہ ہے فضیلت. لیکن حضرت علی کی فضیلت، انہیں حضور نے اپنے بستر پر لٹا دیا تھا اور کہا تھا یہ امانتیں میرے پاس فلاں فلاں کی ہے، یہ دے کر پہنچا کر پھر تم چلے آ گئے. بہرحال ہر صحابی کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ مقام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ہرگز مت حزن اور رنج اور غم سے کام نہ لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اب دیکھیے پچھلی نشست میں بھی ذکر آیا تھا حضرت موسیٰ کا کہ یہی الفاظ حضرت موسیٰ نے کہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا ہے، اس میں ہم گھسیں گے ڈوب جائیں گے. اور اب نظر آ رہا ہے فرعون کا لشکر، لاؤ لشکر جو دوڑتا ہوا، غبار کا بادل وہ اٹھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے. پھنس گئے ہم تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان. اور کچھ لوگوں نے آ کر گستاخی کے ساتھ کہا تم نے ہمیں مروا دیا، اس سے تو ہم وہیں غلامی میں بہتر تھے. غلامی تھی، محنت تھی، مزدوری تھی، روٹی کھاتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تو تھے، یہ جان کا خطرہ تو نہیں تھا، اب تو تم مروا دو گے ہم سب کو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کی ضرب لگاؤ ذرا اس سمندر پر. وہ ضرب لگی اور پھٹ گیا، راستہ بن گیا، چلے گئے. اور جب فرعون اور اپنے لشکر کو لے کر اترا، وہ سب کے سب جو ہے وہ پھر آ کر دونوں طرف سے چٹانوں کے مانند جو پانی کھڑا ہو گیا تھا وہ آ کے پھر مل گیا، غرق ہو گئے. تو اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے ہمارے اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون، تسکین، سکینت نازل کر دی ان پر بھی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے. وہ لشکر بڑے لطیف لشکر ہیں اللہ کے، ملائکہ. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو سب سے نیچے کر دیا. یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. 70 ان کے سرکردہ چوٹی کے لوگ جو حضرت بلال کا آقا تھا، امیہ ابن خلف، سب بڑے بڑے لوگ سب کے سب مارے گئے. وہ تو سرداران قریش میں سے اگر بچا تھا تو صرف ایک، اور وہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی. اس لیے کہ وہ گئے ہوئے تھے، وہ قافلہ لے کر کے جو قافلہ گیا تھا شام اور اب واپس آ رہا تھا. ورنہ یہ ہے کہ تمام جو چوٹی کے لیڈر تھے وہ مارے گئے. فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، سفلا یہ اسفل کا مؤنث ہے، اسفل سب سے نیچے. سفلا اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسفل سے سفلا، جو سب سے نچلا تھا کلمہ وہ اب ان کا مشرکین کا ہو گیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی، سب سے اونچا، سب سے بلند. یہ علیا اسی طرح مؤنث ہے اعلیٰ کا، اعلیٰ سب سے اونچا، اور سب سے اونچی بات وہ تو اللہ کی ہے ہی. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے چاہے بوجھل. یہ الفاظ ایسے عجیب ہیں، اس قدر عمدہ الفاظ ہیں، حسین. ان میں ایک ظاہری ہے خفافا وثقالا، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کم ہو، زیادہ راہ نہ ہو، ہلکے ہو اس معنی میں، تب بھی نکلو. اور چاہے بوجھل ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہو، ساز و سامان ہو، تب بھی نکلو. اور ایک یہ بھی ہے باطنی، چاہے تمہارا دل ہلکا ہو، تمہیں خوشی ہو رہی ہو، عظیم مارکا آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شرکت کی مجھے توفیق دے رہا ہے. وثقالا، چاہے بوجھل دل ہو. انسان کا ظاہر بات ہے کہ ایک اس کی سرشت ہے، تینت ہے، تین مٹی سے جس سے وہ بنا ہے. تو مٹی کے جو اثرات ہیں، سرشت یا تینت، اس میں تو یقیناً جان پیاری ہے. کون کہہ سکتا ہے جان پیاری نہیں؟ یہ تو بیسک انسٹنکٹس میں سے ہے. یہ مانا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں کہ سب سے بڑا موٹیو انسان میں پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اس کے بعد پریزرویشن آف دی اسپیشیز.
یہ شہوت کا معاملہ، شادی نکاح کا معاملہ یہ کیوں ہے؟ اپنی نسل کو برقرار رکھنے، پہلے اپنی ذات کا تحفظ، پریزرویشن آف دی سیلف، اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کے بقا۔ تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بربنائے طبع بشری، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضور کو جو اللہ نے بیٹا دیا تھا عمر کے آخری دور میں، حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے، ان کا انتقال ہو رہا ہے بچپن میں۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان کوئی آ کے خبر دیتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے اب اس وقت بہت غیر ہے۔ آپ اٹھ کر گئے، بچے کو گود میں اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نزع کے عالم میں تھا بچہ ابراہیم۔ اور بعض صحابہ نے کہا بھی حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی آپ کو حزن ہوا اپنے بچے کے انتقال پر، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے، ایک شفقت ہے، ایک رحمت ہے، والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ثقالہ کا لفظ اس اعتبار سے، چاہے انشراح صدر کے ساتھ اٹھو اور چاہے بوجھل دل کے ساتھ اٹھو نکلو۔ جیسے جو بیعت لی تھی عقبہ ثانیہ میں، اس میں بھی کیا تھا؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، اور چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، انشراح ہو ہمیں، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، حکم آپ کا جو ہوگا مانیں گے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور کرو جہاد اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور ہم 2 نشست قبل وہ آیت پڑھ چکے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24، میں ترجمہ نہیں کروں گا، یاد کرا رہا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان 8 زنجیروں میں سے کسی ایک زنجیر نے بھی تمہیں روک لیا اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو پھر تمہارے لیے حکم ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے سرکشوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آخری آیت اس رکوع کی ہے، لو کان عرضا قریبا، اے نبی اگر کوئی مال غنیمت قریب نظر آ رہا ہوتا کہ جائیں گے جلدی سے اس قبیلے پر حملہ کریں گے، قبیلہ بھی کمزور ہے، ہم جیت کے آئیں گے، مال غنیمت لے کر آئیں گے، تو اگر ہوتا کوئی ساز و سامان اور مال غنیمت قریب، اور سفراً قاصداً، اور سفر بھی ذرا چھوٹا ہوتا درمیانہ، لتبعوک، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، اتباع کرتے مال غنیمت کی جو ہے لالچ کے اندر، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر یہ مسافت جو ہے، یہ سینکڑوں میل کا سفر اس گرمی میں، یہ اصل میں بہت بھاری ہو گیا ہے اور بہت دور کا سفر انہیں محسوس ہو رہا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب اے نبی یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں اندر استطاعت ہوتی، اے نبی میں بیمار ہوں، میرے اندر استطاعت ہو، اے نبی میری بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت مرحمت فرما دی، وغیرہ وغیرہ۔ لو استطاعنا، اگر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، آپ کے حکم پر فوراً لبیک کہتے۔ یہلکون انفسہم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں جھوٹا۔ یہ لما یحییکم ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں کہ جو جنگ ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ تو اصل میں حیات ابدی حاصل کرنے کا دروازہ شاہدرا ہے، شہادت کی موت سے تم جو ہے سیدھے براہ راست جنت میں جاؤ۔ یہلکون انفسہم، یہ بد نصیب اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے سارے یہ بہانہ بازی جو ہے یہ سب جھوٹ موٹ کی ہے۔
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. رب رحيم مشفق متعطف لا